بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں آنسو بہانے والوں کے سب آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو پھر بھی وہ ان 5 ہستیوں سے کم ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے 5 ایسے پیارے گزرے ہیں جو کہ بہت زیادہ روئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو کہ جنت کے فراق اور اللہ کی ناراضگی میں روئے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو اپنی امت کے غم میں روئے۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو کہ خوف خدا میں روئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس کو یاد کر کے روتے رہے۔ دوستو، حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی رکھا اور آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو قاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا شہربانو فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھیں۔ دوستو، سیدنا امام زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کیں۔ دوستو، کیا کوئی اس شاگرد کے علم اور عمل میں شک کر سکتا ہے جس کے استاد جنت کے سردار حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہوں؟ دوستو، آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور زرد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا تو آپ یعنی امام زین العابدین یوں فرماتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ دوستو، تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز واقعہ جس میں سیدنا امام زین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور اصحاب کے ساتھ ہونے والے تمام سانحات کے عینی شاہد بنے۔ مشیت الہی کے سبب آپ پر بیماری کے اثرات چھائے رہے، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین نے آپ کو میدان میں جانے سے منع فرما دیا اور یہی سبب تھا کہ یزیدی فوجیوں نے آپ کو شہید کرنے کے بجائے اسیر بنا لیا۔ تو دوستو، جب اسیران کربلا گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین کے خطبہ کو سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے چاہا کہ وہ انہیں بھی شہید کر دے، لیکن قربان جاؤں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ دوستو، اسی طرح جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیرینی زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔
اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ دوستو، اس عظیم سانحے کے بعد آپ 34 سال حیات رہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اس سانحے کو نہ بھول پائے۔ دوستو، روایات ملتی ہیں کہ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بہت روتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اس طرح فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ جب افطار کے وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرے بابا اور فرزندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہتے کہ دسترخوان آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ دوستو، کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے، جیسے کہ واقعہ ہرہ جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اسی لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہو جانے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہوا۔ علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اسی لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ دوستو، اسی طرح ابن اینیا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ یعنی امام زین العابدین حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر، آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا، میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ سن، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ تو دوستو، یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے تھے، اور سبحان اللہ وہ صبر و رضا کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضائے الہی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوستو، امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔
چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیائی علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیضیاب فرما اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھ۔ اے اللہ پاک، تجھے امام سید سجاد کا واسطہ مجھے سجدہ کرنے والا بنا اور باقر علم ہدا کے وسیلہ سے علم دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین۔